ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 7 آیات ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ ان 7 آیات کو 7 سلام والی آیات بھی کہا جاتا ہے۔ جو بندہ بھی ان آیات کو پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے ہر کام میں آسانی فرما دیں گے، اس کے لیے خیر و برکت اور اس کی تمام جسمانی روحانی امراض کے لیے یہ آیات بہت مفید ہیں۔ جب ان آیات کی تلاوت کرے گا، پڑھے گا تو خود سکون محسوس کرے گا۔ سکون قلب کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور اپنے لیے آسانیوں کے دروازے کھولنے کے لیے یہ 7 آیات انتہائی مجرب ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص برکت رکھی ہے۔ جن لوگوں نے ان آیات کو پڑھا، ان آیات کا وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ضرور ان کے لیے اپنی رحمت اور اپنی برکت کے دروازے کھولے ہیں۔ ان آیات کو پڑھنے والا ہر قسم کے شر سے، خواہ وہ انسانی شر ہے، خواہ وہ شیطانی شر ہے، خواہ نا اتفاقی ہے، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، تو دنیا کے ہر کام کے لیے، ہر آسانی کے لیے، ہر پریشانی سے بچنے کے لیے یہ آیات آزمودہ اور بہترین وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے کا میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا۔ جو ہی بندہ ان آیات کو پڑھے گا تو فوراً ایک سکون محسوس کرے گا، فوراً اس کی برکات اور اس کے انوارات سے فوراً اس بندے کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ 7 آیات جو ہیں ان کو آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ان آیات کو پڑھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ سکرین پر بھی ان آیات کو دیکھ سکیں گے اور ان آیات کی تلاوت بھی میں کر دیتا ہوں اور آیت نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، سورت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ ویسے بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں گے یا ویسے 7 سلام لکھیں گے تو سامنے آپ کے یہ 7 سلام والی آیات جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آسانی سے یہ 7 سلام والی آیات جو ہیں یہ گوگل پہ مل جاتی ہیں۔ تو ان آیات کی برکات میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ برکات تو اتنی ہے کہ کوئی بھی بندہ ان برکات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گنت بے شمار بندے کے ذہن میں گمان بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 57، سلام قولا من رب الرحیم۔ اسی طرح سورہ صافات آیت نمبر 79، سلام علی نوح فی العالمین۔ سورہ صافات
آیت نمبر 109 109 سلام علی ابراہیم۔ سورہ صافات آیت نمبر 120 120 سلام علی موسیٰ و ہارون۔ سورہ صافات آیت نمبر 130 130 سلام علی الیاسین۔ سورہ زمر آیت نمبر 73 سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ سورہ قدر آیت نمبر 5 سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ نمبر 1 سورہ یاسین کی آیت نمبر 57۔ نمبر 2 سورہ صافات آیت نمبر 79۔ سورہ صافات نمبر 3 آیت نمبر 109۔ نمبر 4 سورہ صافات آیت نمبر 120 120۔ سورہ صافات آیت نمبر 130 5ویں آیت 5واں سلام۔ اسی طرح سورہ زمر 6 نمبر آیت نمبر 73 اور سورہ قدر 7واں سلام آیت نمبر 5۔ ان 7 سلام کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اب اس کے کچھ فوائد اور برکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا فوراً اسی وقت کہ آپ سکون محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طرح قلب سکون، ذہنی سکون، پریشانیوں سے اسی وقت آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے ان آیات کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، اور جس طریقے سے میں بتاؤں گا اس طریقے سے آپ کن کن پریشانیوں کے لیے اور کن کن مسائل کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اس کے فوائد اور برکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 گھر میں پریشانی ہے۔ پریشانی کوئی بھی ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، مالی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو آپ گھریلو پریشانی ختم کرنے کے لیے ان آیات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح نمبر 2 میاں بیوی میں لڑائی ہے اور اکثر لڑائی رہتی ہے، بیوی بھی پریشان ہے، خاوند بھی پریشان ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو چاہیے کہ ان آیات کو پڑھے، بیوی پڑھے، خاوند پڑھے، دونوں پڑھ لیں تو میاں بیوی میں جتنی بھی لڑائی ہے، خواہ وہ گھریلو کوئی مسائل کی وجہ سے ہے، رشتہ داروں کی وجہ سے ہے، یا جادو کے اثرات کی وجہ سے ہے، تو انشاءاللہ میاں بیوی کی لڑائی بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ساس بہو کی لڑائی ہے، اکثر نوک جھوک رہتی ہے، جس وجہ سے سارے گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہو بھی پڑھ سکتی ہے اور ساس بھی پڑھ سکتی ہے، تو ان دونوں کی بھی آپس میں لڑائی ختم ہو جائے گی۔ دو دوست ہیں، آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، ناراض ہیں، اگر وہ دونوں میں سے ایک یا دونوں پڑھیں گے تو جلد صلح کے بھی امکان ہے اور آپس کی لڑائی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے دکان بنائی ہے اور پریشان بیٹھا ہے کہ سارا دن وہاں پہ مکھیاں مار مار کے تھک جاتا ہوں کہ گاہک ہی نہیں آتا، تو اگر وہ بندہ بھی کاروبار کی نیت سے ان آیات کو پڑھے گا دکان کی برکت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، کہ گاہک میری دکان پر آئے اور میری سیل ہو جس سے میں نفع حاصل کر سکوں، تو اگر وہ بھی دکان پر جا کر ان آیات کو پڑھے گا تو اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گاہکوں کا اتنا رش لگا دیں گے
اور مال کے پیسوں کے اللہ تعالیٰ انبار لگا دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو تجارت کے نفع کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ اگر وہ بھی ان آیات کو پڑھے گا، کسی جگہ پر سودا پڑا ہوا اکٹھا اٹھایا، اب اس نے آہستہ آہستہ کر کے اس کو بیچنا ہے، یا اس نے اکٹھا مال آگے بیچنا ہے اور اس کا دل ہے کہ مجھے اس مال میں نقصان نہ ہو جو میں نے مال اٹھایا ہے، اب میں نے اس کی شانٹی بھی کرنی ہے، علیحدہ علیحدہ بھی کرنا ہے، پھر اسے بیچنا بھی ہے، خدشہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ان آیات کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تجارت میں، کاروبار میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح لوگ بہت سارے ہیں پریشان ہیں بیٹی کے رشتے کے لیے، کہ بیٹی کا رشتہ آتا نہیں ہے، یا بیٹی کا رشتہ آتا ہے دیکھ کر چلے جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، یا بیٹی کا رشتہ آیا ہے اور جب منگنی بھی ہو جاتی ہے لیکن بعد میں انکار کر دیا جاتا ہے، یا کچھ اور مسائل ہیں اور بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو رشتے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر ماں پڑھے گی، بیٹی خود پڑھے گی، تو اگر وہ لڑکی خود پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ نیک اور اچھے خامد کا بھی سبب پیدا فرما دیں گے۔ ماں پڑھے گی تو بیٹی کے رشتے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں ان آیات پڑھنے کی برکت سے ختم ہو جائیں گے، اور اچھے رشتے کا اللہ تعالیٰ انتظام بھی فرما دیں گے۔ اسی طرح بیٹے کا رشتہ ہے تو بیٹا گھر میں بیٹھا ہوا بوڑھا ہو رہا ہے تو اب پریشان ہے والدین یا لڑکا خود پریشان ہے، اگر وہ بھی ان آیات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی سبب پیدا فرما دیں گے اور اس کی شادی کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ ہاں، اگر بیٹی ہے اور جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا، بیٹا ہے شادی کا خرچہ اس سے برداشت نہیں کر سکتا، خرچہ زیادہ ہے، اگر وہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ بیٹی کے جہیز کا بھی انتظام فرما دیں گے اور بیٹے کی شادی کے خرچے کا بھی اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے۔ دعائیں کرتے ہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس وجہ سے پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو آپ ان آیات کو پڑھ کر دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو یقیناً اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے۔ اسی طرح جادو کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، یا کوئی اور ایسے مسائل ہیں کہ آپ کو خدشہ ہے کہ کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، جنات کا اثر ہے، گھر میں آنا جانا ہے، تو آپ اگر ان آیات کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جادو کے اثرات کو بھی دور فرما دیں گے اور جنات بھی آپ کے گھر سے نکل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں انشاءاللہ لے لیں گے۔ جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، جنات کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اگر آپ ان آیات کو پڑھیں گے۔ اسی طرح ذہنی سکون کے لیے، ڈپریشن کے لیے، اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو ذہن پہ بوجھ بنا لیتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ آیات بہت مفید ہیں۔ اگر وہ بھی ان آیات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذہنی سکون عطا فرما دیں گے، ڈپریشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جسم کے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہے یا بڑی سے بڑی بیماری ہے یا لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹروں نے اب کہہ دیا ہے کہ اس کو گھر لے جائے اور اب اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، یہ آپ معمول کے مطابق یہ میڈیسن دیتے رہیں، اللہ بہتر کرے گا، کرنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان آیات کو اسی طریقے سے پڑھ کر دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو انشاءاللہ شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح اکثر ہمارے بوڑھے حضرات گھر میں ہوتے ہیں، جسم میں درد ہے، پٹھوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، اگر آپ ان آیات کو پڑھ کر دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے جسم کی دردوں کو ختم فرما دیں گے، پٹھوں کے جتنے مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے، ہڈیوں کے، جوڑوں کے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ
تمام جسمانی امراض سے اس بندے کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح روحانی امراض ہیں، جسمانی ہوں یا روحانی ہوں، دونوں امراض کے لیے یہ آیات جو ہیں نہایت مفید ہیں، پرتاثیر وظیفہ ہے، پرتاثیر یہ عمل ہے، پرتاثیر یہ آیات ہیں۔ اگر ان آیات کو پڑھ کر وہ دم کرے گا تو روحانی اور جسمانی امراض سے اللہ تعالی شفا عطا فرما دیں گے۔ اگر کسی بندے کے بیماری نہیں ہے لیکن اگر ان آیات کو پڑھے گا تو اللہ تعالی ہر جسمانی اور روحانی بیماری سے اس بندے کو محفوظ فرما لیں گے۔ دنیا کے ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل، ہر مشکل کا حل، ہر بیماری کا حل، ہر جسمانی روحانی بیماری کا حل اللہ تعالی نے ان 7 آیات کے اندر رکھا ہے، جن کو 7 سلام والی آیات بھی کہا جاتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ اب میں آپ کو ان آیات کے پڑھنے کا مختصر اور پر اثر طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے دن طے نہیں کرنے کہ میں اتنے دن پڑھوں گا، میں اتنے دن پڑھوں گا، نہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جتنے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اب آپ نے وقت بھی طے نہیں کرنا، وقت بھی طے نہیں کرنا اور دن بھی طے نہیں کرنے میں نے اتنے دن پڑھنا ہے۔ بس آپ نے 10 منٹ نکال لینے یا 24 گھنٹے میں کسی بھی فرض نماز کے بعد، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد نماز کی پابندی کرنی ہے، تب ان آیات کے پڑھنے کا اثر ہوگا۔ اگر کوئی دم کرے گا تو وہ بندہ ان آیات کو پڑھ کر دم کرے گا جو پکا نمازی ہے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ اگر آپ پہلے کوتاہی کرتے ہیں تو آج ہی نیت کریں کہ میں 5 وقت انشاءاللہ نماز کی پابندی کروں گا۔ تو آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ان آیات کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 آیات کو پڑھیں گے 1، پھر 7 آیات کو پڑھیں گے 2، پھر 7 آیات کو پڑھیں گے 3، اسی طرح 7 آیات کو ہی آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 21 مرتبہ یہ آیات، 11 مرتبہ درود ابراہیمی، بس اتنا عمل آپ نے کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ذہنی سکون ملے گا، پریشانیاں ختم ہوں گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور جتنی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ سب میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ رزق کی تنگی ہے، رزق میں وسعت آ جائے گی، کاروبار کے لیے پریشان ہے، کاروبار کے مسائل حل ہو جائیں گے، بیماری ہے شفا مل جائے گی، بیٹے بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اللہ سبب پیدا فرما دیں گے، اور جتنے بھی مسائل ہیں آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے یہ مختصر عمل کر کے آپ نے اپنے اس خاص مقصد کے لیے دعا کر دینی ہے۔ یہی آیات اسی طرح پڑھ کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 21 مرتبہ ان آیات کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے دم بھی کرنا ہے۔ اگر آپ خود اپنے لیے دم کر سکتے ہیں تو اپنے لیے خود دم کر لیں، اگر آپ کوئی اپنا قریبی ہے اس سے دم کروانا چاہتے ہیں تو اسے بتائیں کہ یہ عمل کر کے مجھے دم کر دے۔ آپ نے دن میں کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا مختصر سا 7 قرآنی آیات، 7 سلام والی آیات کا یہ عمل کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے اثرات آپ کو ملتے ہیں۔
کتنی آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، کتنے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ بلکہ میرا تو اتنا یقین ہے کہ اگر آپ ان آیات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، 10 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ، تو آپ ان آیات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، 7 آیات 7 سلام والی پڑھنے کا معمول بنا لیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ گھر میں جتنی لڑائی ہے، نچاکی ہے، جھگڑا ہے، پریشانیاں ہیں، کاروباری ہے، رزق کی ہے، مالی ہے، جانی ہے، بچوں کی ہے، بیوی کی ہے، خامد کی ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ساری کی ساری پریشانیوں کو اللہ تعالی حل فرما دیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ آپ چاہیں 11 دن کریں، 21 دن کریں، 41 دن کریں، لیکن میں آپ کو یہ ذاتی طور پر مشورہ دوں گا کہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کون سا اتنا لمبا چوڑا وظیفہ ہے، چھوٹا سا تو وظیفہ ہے، صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 21 مرتبہ یہ 7 آیات اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ جس کام کی نیت کے لیے آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرما دیں گے۔ تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو۔ غفلت میں مانگی گئی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو غفلت میں پڑھا ہوا قرآن جو دم کے لیے یا ہم خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ پورے یقین کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ ہر مسئلے کا حل ان 7 آیات کے اندر ہے، ہر پریشانی کا حل ان 7 آیات کے اندر ہے۔ تو آپ نے ان 7 آیات کو یاد کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، پھر برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کے لیے کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں بے اولاد ہیں، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ جو بیٹے مانگتے ہیں، اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے۔ جو بیٹیاں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں عطا فرمائے۔ جو مالی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ مال میں وسعت عطا فرمائے۔ کاروبار میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کاروبار میں آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انسانی شر، شیطانی شر سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔